کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان بسا اوقات بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، بہت سارا نیکیوں کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو نیکوں میں شمار کر لیتا ہے کہ میرے پاس بڑی نیکیاں جمع ہو گئی ہیں، لیکن کوئی کام اس سے ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میرے پاس نیکیوں کا بڑا خزانہ ہے، لیکن جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کا ہاتھ، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ انسان نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، نمازیں پڑھتا رہا، سخاوتیں کرتا رہا، مسجد، مدرسہ، غریبوں کی مدد، فلاں بڑے نیک کام کرتا رہا، لیکن کسی موقع پر جا کر کے اس کو کسی سے حسد ہو گیا، چاہے وہ اپنے کسی رشتہ دار سے ہو گیا، پارٹنر سے ہو گیا، کام کرنے والے سے ہو گیا، دیندار ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اس کو بھی حسد ہو گیا، وہ جی اس کی مسجد میری مسجد، اس کا مدرسہ میرا مدرسہ، یہ قرآن اچھا کیوں پڑھتا ہے، یہ قرآن تو اچھا مجھے آنا چاہیے تھا، یہ تقریر بیان اچھی کیوں کرتا ہے، یہ تو میری ہونی چاہیے تھی۔ تو یوں گویا اگر حسد مولوی کو پیدا ہو گیا، بلکہ وہ ایک مثال مشہور ہے تو بنی ہوئی کہاوت لیکن مشہور کہاوت ہے کہ شیطان جا رہا تھا انسانی شکل میں گدھے کے اوپر بہت سارا سامان لاد کے، تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے، کہتے سامان شہر میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اچھا بھی اس میں کیا ہے، اس میں فلاں چیز ہے، اس میں کیا ہے، فلاں چیز، اس میں کیا ہے، فلاں چیز ہے، اس میں کیا ہے، کہتے اس میں حسد ہے، یہ میں لے جا رہا ہوں شہر میں بیچنے کے لیے۔ تو اس نے پوچھا بھی حسد کو کون خریدے گا بے وقوف، حسد تو سارے بچتے ہیں، حسد تو بری بیماری ہے۔ اس نے کہا حسد کو مولوی خریدیں گے۔ حسد کون خریدیں گے؟ مولوی۔ دین داروں میں شیطان حسد زیادہ ڈالتا ہے، ان کی نیکیاں ضائع کراتا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو لگ جائے تو پھر بے قابو ہو جاتی ہے، پھر بچاتی کچھ نہیں ہے، سب کو راکھ بنا دیتی ہے، سب کو ملیا میٹ ختم کر دیتی ہے۔ تو حسد اللہ نہ کرے کسی آدمی کے اندر آ جائے، جلن، دوسرے سے خواہ کے لیے جلن، یہ ٹوپی اس کے پاس کیوں ہے، یہ تو میری ہونی چاہیے تھی، یہ فلاں چیز اس کے پاس کیوں ہے، یہ گاڑی ہے، یہ مکان ہے، یہ زمین ہے، یہ دکان ہے، یہ عہدہ ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، وہ تو نااہل ہے، وہ نالائق ہے، میں اس کا اہل ہوں، میں اس کے لائق ہوں، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اسی کا نام حسد ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ حسد ہے۔ تو جس وقت یہ آ جاتا ہے تو یہ خود بھی ایک بہت بڑا اور گندا گناہ ہے، اور پھر یہ گناہ اس کی نحوست یہ ہے کہ اس سے پہلے پوری زندگی کی جمع کی ہوئی نیکیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، وہ ساری ضائع کرا دیتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور پھر کی ہوئی نیکیوں کو محفوظ رکھیں، کی ہوئی نیکیوں کو محفوظ رکھیں اور ان نیکیوں کو قبر میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہی نیکی ہمارے کام آئے گی جو قبر میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے کتنے حج کیے تھے، کتنے عمرے کیے تھے، کتنی مسجدیں بنوائی تھی، کتنے مدرسے بنوائے تھے، کتنے غریبوں کو دیا تھا، کتنے مسکینوں کو دیا تھا، کتنے یتیموں کو دیا تھا۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا بتا اب تیرے پاس کیا بچا ہوا ہے، تیرے نامہ اعمال میں اب موجود کیا ہے۔ جو موجود ہوگا اسی کا وزن ہوگا، اسی کا تول ہوگا، اسی کا حساب کتاب ہوگا۔ بڑے بڑے عمرے کیے ضائع کر بیٹھا، بڑی نمازیں پڑھی ضائع کر بیٹھا، بڑی تلاوتیں کی ضائع کر بیٹھا، بڑی غریب پروری کی ضائع کر بیٹھا، تو اب اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ملے گا کس پر؟ جو مرنے کے بعد ہمارے پاس موجود ہوگا۔ ایک بندہ یہاں سے جا رہا ہو سعودی عرب، یہاں سے وہ 1 کروڑ روپیہ ساتھ لے لے، لیکن راستے میں یہاں یہ بھی خرچ ہو گیا، یہ بھی ضائع ہو گیا، یہ بھی خرچ ہو گیا، یہ بھی ضائع ہو گیا۔ اب وہاں جب پہنچے گا تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کے کام کون سا پیسہ آئے گا؟ جو اس کے پاس اب موجود ہوگا۔ وہ نہیں کہے گا میں گھر سے کروڑ روپیہ لے کے آیا ہوں، میرا کروڑ اب میرے کام آئے گا، نہیں، جو راستے میں خرچ ہو گیا، ضائع ہو گیا، وہ سارا گیا۔
اب اس کے پاس وہاں کون سا پیسہ کام آئے گا؟ جو وہاں پہنچنے کے بعد اس کے پاس موجود ہوگا وہ وہاں کام آئے گا۔ اس کے کام کون سا آئے گا؟ آپ گھر سے چلے، امی ابو سے 10,000 کا ڈزکا لگا لیا، پڑھنے جا رہا ہوں، 10,000 ان سے لے لیا، پھر وہاں یہ چیزیں خرید لی، وہاں یہ چیز، راستے میں کرایہ، راستے میں کسی نے جیب سے کوئی نکال بھی لیے۔ اب جب فیصل آباد پہنچے تو آپ کے کام یہاں کون سا پیسہ آئے گا؟ 10,000 آئے گا یا بچہ ہوا آئے گا؟ جو اب جیب میں بچہ ہوا مدرسے پہنچنے کے بعد ہوگا وہ آپ کے کام اب آئے گا، جو اس سے پہلے گیا سو گیا۔ اس لیے قبر میں جانے کے بعد ہمارے کام وہی نیکی آئے گی جو نیکی اس وقت ہمارے پاس موجود ہوگی۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اس کے بعد بھی حدیث میں یہ آتا ہے کہ بندہ جب مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا نیکیوں کا ڈھیر لے کے، نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، پھر بھی اس وقت جب حساب کتاب شروع ہوگا ایک آ جائے گا، اس نے میرا حق مارا، دوسرا آ جائے گا اس نے میرا حق مارا، تیسرا آ جائے گا اس نے میرا حق مارا، چوتھا آ جائے گا میرا حق مارا۔ اب وہاں حق مارنے والے جو آ جائیں گے تو ان کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ اور تو ہوگا نہیں، تو کیا دی جائیں گی؟ اس کی نیکیاں، اس کو اتنی دے دو، اس کی اتنی دے دو، اس کو اتنی دے دو۔ اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے ابھی اور بھی کھڑے ہوں گے، تو اللہ فرمائیں گے اب اس کے پاس دینے کے لیے تو ہے کچھ نہیں، اب ان کے گناہ اس پر لاد دو، اب ان کے گناہ اس پر لاد دو۔ اب یہ قبر سے اٹھا تھا، اس کے پاس نیکیاں موجود تھیں، لیکن اب جس وقت کھڑا ہے تو نیکیوں کے بجائے دوسروں کے گناہ لے کے کھڑا ہے، اپنی نیکیاں بھی ختم اور دوسروں کے گناہ بھی اسی کے سر پہ۔ اب اللہ فرمائیں گے پکڑو اس کو، ڈالو جہنم میں۔ آیا تھا اپنی نیکیاں لے کے، قبر میں گیا دوسروں کے گناہ لے کے، آیا تھا اپنی نیکیاں لے کے اور قبر میں گیا دوسروں کے گناہ۔ اس کو پکڑو، فلاں کی رات کو رضائی ادھر کر لی تھی، فلاں کا تکیہ ادھر کر لیا تھا، فلاں کا بستر ادھر کر دیا تھا، فلاں کے جوتے کو لات ماری، او وہاں جا پڑا تھا، او بیچارہ اٹھا وہ تلاش کر رہا میرا جوتا نہیں مل رہا، پتہ چلا او وہ تو وہاں گیا پڑا ہے۔ کس نے؟ حضرت صاحب نے ماشاءاللہ اس کو پاؤں مارا ہے، دوسرے نے یہ کیا ہے۔ یہ ہماری عادت کی مولویوں کی، یہ طالب علموں کی، کسی کی کتاب کو ادھر کر دیا، کسی کے قلم کو ادھر کر دیا، کسی کی فلاں کو ادھر کر دیا۔ اب اتنی جو اس کو تکلیف ہوئی ہے تمہاری وجہ سے، اس تکلیف پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی، اس پر تمہاری کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی کہ تم نے دوسرے مسلمان کو کیا دی؟ استاد نے کہا چلو جی پڑھائی شروع کرو، اب ایسے اٹھے اور دوڑے جا کے تپائیوں پر پڑے، اس کو دھکا لگا، اس کو مکہ لگا، اس کے ہاتھ سے تپائی کھینچ لی۔ خاص کر حضرت سے ماشاءاللہ پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، جب تپائی لے کے آ کے بیٹھتے پڑھتا کوئی نہیں ہے، تپائیوں پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے ان کو توڑنا ہے، اس وقت دھکے ہوتے ہیں، اس وقت لڑائی ہوتی ہے، اور جب تپائی لے کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں پھر پڑھنا بند، بس شوق پورا ہو گیا۔ یہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اب یہاں بیٹھے ہیں کتنے آرام کر کے بیٹھے ہیں، اور کتنے یہاں بھی جن کو آرام نہیں آتا، بیٹھے یہاں ہیں لیکن آرام نہیں، کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی رہے گی، حرکت۔ شیطان جو اندر کھڑا ہے اس نے آرام نہیں کرنے دینی، کچھ نہ کوئی حرکت کرتے رہنا ہے۔ تو کتنے ہم گئے گزرے بن گئے یار، نہ ہمیں مسجد کا لحاظ، نہ ہمیں قرآن پاک کا لحاظ، نہ ہمیں دین کی کتابوں کا لحاظ۔ ہم نے ابھی نماز پڑھی، ہم نے ابھی تلاوت کی، کتنے خیر کے کام اللہ نے ہمیں لگایا، اور ہم زبردستی شیطان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنی نیکیوں کو بچاؤ۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں گناہ لے کے جہنم میں جا رہے ہو، کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو، کسی کے بسترے، کسی کا جوتا، کسی کی لائٹ، کبھی لائٹ بند کر کسی کو تکلیف دی، کبھی لائٹ جلا کے کسی کو تکلیف دی، کبھی شور بند کر کسی کو تکلیف دی، کبھی شور کر کے کسی کو تکلیف دی۔ یہ بیماریاں نکالو اپنے آپ سے، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔